انہوں نے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹ میں صرف $3 بلین بھی نہیں کراس کرنے دیا. ڈوب مرے یہ لوگ. شرم کا مقام ہے ان ساری حکومتوں کے لیے, ان سارے آئی ٹی منسٹرز کے لیے, ان سارے بیوروکریٹس کے لیے. اعلان کریں کہ ہم ناکام ترین لوگ ہیں, ہم نے قوم کو جاہل بنایا ہے. جنہوں نے روزگار کی مواقع تباہ کیے اس شہر کے, وہ گورنر ہاؤس میں لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں, ایک این جی او کے پروگرام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. او بھائی تم حکومت ہو, یہ کام نہیں ہے گورنروں کا, یہ کام منسٹروں کا نہیں ہے. ہماری جو ایکسپورٹ ہے, ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹ, اور جسے آپ کہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج, یہ اس وقت کی ایشو ہے اس وقت ہماری اکانومی کا. اگر اس کی ایشو پر کچھ ورکنگ ابھی ہو جائے, پہلے ہو چکی ہوتی تو کیا بات تھی, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ہمیں کہتے ہوئے بار بار ڈپریشن محسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پڑوسی ملک اگر ہم سے آبادی میں 5 گنا بڑا ہے تو پھر اس کی 5 گنا بڑی ایکسپورٹ ہونی چاہیے تھی نا آئی ٹی کی, وہ $15 بلین ہونی چاہیے تھی اگر ہمارے جیسے حالات ہوتے تو. لیکن اگر اس کی ایکسپورٹ اب 249 پہ چلی گئی, $320 بلین پہ چلی گئی ہے لاسٹ فسکل ایئر میں, تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے, ہم 2 سے 3 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. شرم کا مقام ہے ان ساری حکومتوں کے لیے, ان سارے آئی ٹی منسٹرز کے لیے, ان سارے بیوروکریٹس کے لیے, ان سارے طاقتور لوگوں کے لیے, ان سارے جاگیرداروں اور وڈیروں جو اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں ان کے لیے, کہ انہوں نے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹ میں صرف $3 بلین بھی نہیں کراس کرنے دیا. ڈوب مرے یہ لوگ. اعلان کریں کہ ہم ناکام ترین لوگ ہیں, ہم نے قوم کو جاہل بنایا ہے, اور ہم نے قوم کے زر مبادلہ پر اور فورن ایکسچینج پر ڈاکہ مارا ہے اپنی نااہلی اور کرپشن کے نتیجے میں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو اس رائٹ ناؤ جو ہمارا پوٹینشیل ہے وہ ہمارا 25 سے 30 بلین کا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا. ذرا سا یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, 1-2 سال میں آپ کو ریپڈ آپ کو اس کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا. جو ڈگری پروگرام ہے آئی ٹی کا اس وقت, وہ ڈگری پروگرام سرکاری اداروں میں بھی $1 لاکھ سیمسٹر سے لے کر $4.25 لاکھ سیمسٹر تک ہے, اور پرائیویٹ اداروں میں بھی اتنا مہنگا ہے کہ مڈل کلاس کے لیے بھی افورڈ کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے. آپ غریب کو تو چھوڑ دیں, مار دیا آپ نے. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو 40-50 ہزار بچے ڈگری کے سارے پروگراموں میں شامل ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیوں اتنے کم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ معاشی حالات کی وجہ سے, فیس ادا نہ کرنے کی صلاحیت, روزگار نہیں ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے روزگار لوگوں کو ملے ہوئے ہوں تو اس کے نتیجے میں لوگ اپنی تعلیم بھی جاری رکھتے ہیں, ہمیشہ سے اس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن جب یہ مواقع ختم ہو گئے اور تعلیم کے مواقع بھی ختم ہو گئے تو یہ کیا کہاں جائیں گے بچے؟ اس لیے بچے کہتے ہیں ہم باہر جائیں گے, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. ان کو مایوس کر دیا. مافیاز موجود ہیں, منشیات کے اڈے چل رہے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اور پوری دنیا میں اس وقت جو آئی ٹی کے شارٹ کورسز ہیں وہ اب ڈگری اور شارٹ کورسز کا ایک مقابلہ چل رہا ہے. تو ان کو جب 40 سے 50 ہزار چاہیے اور گورنمنٹ نہیں کر رہی, اور آئی ٹی منسٹر جو ایم کیو ایم کے رہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے آخری وقت میں جب بنو قابل پروگرام چلا تو 2-4 بینر ٹانگ دیے, کوئی کام نہیں کیا کراچی کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور ابھی بھی جو کچھ دھندا چلتا ہے خبریں بنانے کا, یہ سب ایسا ہی ہے. اللہ ماشاءاللہ شاید اس میں سے کچھ نہیں. این جی او کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو 35 سال سے جنہوں نے تعلیم تباہ کی, جنہوں نے روزگار کی مواقع تباہ کی ہے اس شہر کے, وہ گورنر ہاؤس میں لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں, ایک این جی او کے پروگرام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. او بھائی تم حکومت ہو, تم ہر حکومت میں شامل رہے. تمہارے گھر جو ہے 60 گز اور 80 گز سے 2-2 ہزار گز پہ چلے گئے, دبئی میں چلے گئے, لندن میں چلے گئے, امریکہ میں چلے گئے, ہوٹل خریدتے ہو تم امریکہ میں جا کے. لیکن یہاں قوم کے بچوں کو تم نے جاہل بنایا, اور ایک این جی او اب پتہ ہے صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا, اس کے پیچھے چھپ کر لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے گورنروں کا, یہ کام منسٹروں کا نہیں ہے. ان کا کام پالیسی بنانا, امپلیمنٹ کرنا, پڑھانا تھا. انہوں نے نہیں کیا اس کام کو, لیکن ان پر ہم چھوڑ نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالی اب یہ سب بھی مسترد ہوں گے, اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی تو اس اقتدار کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے پوری قوم کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے.